أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ پھر سے الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 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 اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں من دونہ اس کے سوا آلہتن کچھ الہ ان اگر یردنی ارادہ کرے میرے ساتھ الرحمن رحمان بدرن کسی نقصان کا لا تغنی نہ کام آئے گی انی مجھے شفاعتہم شفاعت ان کی شیئن کچھ بھی ولا اور نہ ینقذونی وہ بچا سکیں گے مجھے اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں من دونہ آلہتن اس کے سوا کچھ اور الہ اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لوں اور معبود بنا لوں آلہہ کس کی جمع ہے الہ کی ان یردن الرحمن اگر ارادہ کرے رحمان بدرن نقصان کا لا تغنی انی شفاعتہم نہیں کام آئے گی مجھے ان کی سفارش شیئن کچھ بھی ولا ینقذونی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے وہ مجھے بچا بھی نہیں سکتے اللہ کو ناراض کر کے کسی کی سفارش اور کسی کا فائدہ پہنچانا فائدہ نہ دے گا ان یردن الرحمن بدرن کیا رحمان بھی کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے نہیں کرتا ہے لیکن اس کے ارادہ ضرر میں بھی رحمت ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کسی کو کچھ روکنا چاہے مثلا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت تو بعض اوقات اللہ روک دیتا ہے کوئی چیز یا کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے نا پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا نا وما هم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کا اذن ہو کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اللہ کا اذن ہو سکتا ہے اور وہ نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں اگر وہ وقتی طور پر کسی کو نقصان کا کوئی ارادہ کرتا بھی ہے یا اذن دیتا بھی ہے تو اس میں بھی اس بندے کی بھلائی ہے کیسے بعض اوقات ایک چھوٹی تکلیف اور چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے انسان ہوش میں آ جاتا ہے انسان کے سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے تکلیف بعض اوقات اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے
انسان اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا کی کوئی چیز لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے. مثلا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، تو کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کوئی خیر چاہتا ہی نہیں. بظاہر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو بھی اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہم نے سورۃ الروم میں پڑھا تھا نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دنیا میں توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کی سزا سے پہلے پہلے دنیا میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور یہاں اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں اور بڑے دن کی مشکل سے بچ سکیں. تو ان یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو تمہارے الہ جن کو تم نے شفاعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے کچھ فائدہ نہ دیں. اہل مکہ بھی تو یہی سمجھتے تھے نا کہ ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تقرب اللہ کا ذریعہ. اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ اللہ کے عذاب سے ہم کو چھڑا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الزمر آیت 38 میں آتا ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں. سورۃ سبا آیت 22 میں آتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. ان کے پاس کچھ ملکیت میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے تمہارے سفارشی ہو سکتے ہیں اور کیسے تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں. سورۃ یونس آیت 18 میں آتا ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ کو پتہ ہی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر حکم دیا گیا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے کیا تو ظالموں میں شمار ہوگے. سورۃ یونس آیت 106.